درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آقا دو جہاں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ بڑی برکتیں لاتا، بڑی رحمتیں لاتا، لیکن بعض اوقات ہم درود پاک کو گرانٹڈ لے لیتے ہیں۔ پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں درود پاک کو اپنی عادت میں شامل کرنا ہے، یہ لازمی ہے۔ ایک واقعے سے اس بات کو سمجھاتا ہوں۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رات کا آخری پہر تھا، میں اپنے گھر میں کچھ سلائی کر رہی تھی، اور سلائی کرتے کرتے وہ جو سوئی ہے وہ میرے ہاتھ سے گر گئی اور چراغ بھی گل ہو گیا۔ ابھی اس وقت یہ لائٹیں بند ہو جائیں تو اندھیرا ہو جائے گا، اور اس میں سوئی گر جائے، سوئی تو سچی بات ہے اجالے میں نہیں ملتی آسانی سے، اندھیرے میں کہاں سے ملے گی، کوائٹ امپاسبل۔ تو کہتی سوئی بھی گر گئی اور چراغ بھی گل ہو گیا۔ اب میں پریشان، مجھے اپنی سوئی تلاش کرنی ہے کہ اتنے میں میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوئے ہیں، اور نبی پاک کے چہرے سے اتنا نور نکلا کہ میرا کمرہ ایسا جگمگا اٹھا کہ میں نے ان کے نور کی روشنی میں وہ سوئی تلاش کر لی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، کسی کا چہرہ نورانی ہونا، کسی کا چہرہ برائٹ ہونا الگ بات ہے، مگر چہرے سے اتنی روشنی نکلنا کہ کمرہ ہی جگمگا اٹھے۔ ٹرائی ٹو امیجن میرے آقا کے نور کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا، یہاں تک تو کئی بار یہ واقعہ سنا کہ پیارے آقا کے نور کی روشنی میں سیدہ خاتون نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوئی تلاش کر لی، مگر اس کی اگلا حصہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بی بی عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کتنے حسین و جمیل ہیں، آپ کتنے پیارے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن میرا یہ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ تھوڑا سا رک جائیے، انڈرسٹینڈ کیجئے کہ قیامت میں نبی پاک کا جو چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، اٹ مینز یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ وہ کون ہے جس سے شفاعت لینی ہے؟ وہ کون ہے جس سے انشاءاللہ ہم نے جام کوثر لینا ہے؟ وہ کون ہے جنہوں نے ہمیں پل صراط سے پار لگانا ہے؟ سب جگہوں پر کام آنے والی شخصیت ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، there is nobody else۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ پھر تو بن گئی نا اپنی بات۔ تو اب نبی پاک کا دیدار ہی نہیں ہوا تو اٹ مینز یہ ساری پریولیجز، ساری برکتیں، ساری بلیسنگز بھی نہیں ملنی اس کو، وہ تو گیا کام سے۔ تو بی بی عائشہ نے فوراً کوشچن کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ کون ہوگا جو آپ کا دیدار بھی نہیں کر سکے گا؟ تو نبی پاک نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص۔ واٹ از دا میننگ آف بخیل؟ کنجوس، انگلش میں کہے تو اسٹنجی۔ تو کہا حضور کون بخیل؟ فرمایا، وہ کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ اب غور کر لیں، صبح سے شام تک کتنی بار ہماری زبان سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے، ہم سنتے ہیں مگر بعض اوقات درود نہیں پڑھتے، بلکہ اب تو شارٹ فارم آ گیا ہے، پیس بی اپون ہم کی جگہ PBH، صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ صاد، بلکہ لکھنے میں تو شارٹ فارم آیا، بولنے میں بھی لوگوں نے شارٹ فارم بولنا شروع کر دیا۔ توبہ توبہ، نہیں جناب، یہ علماء فرماتے حرام، درود پاک کو شارٹ فارم میں لکھنا حرام، SAW لکھ دیتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل رانگ۔ پورا درود لکھے۔ اور میں درود لکھنے کی ایک اور فضیلت بتا دوں، سبحان اللہ، حدیثوں میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ جو کسی صفحے پر، کسی کتاب پر درود لکھے، جب تک درود لکھا جائے گا اس پر رحمتیں برستی رہیں گی۔ تو ہمیں تو چاہیے کوئی اچھی سی ڈائری لے کر، بسم اللہ شریف بھی اچھے انداز سے لکھ لیں، کلمہ پاک بھی لکھیں، درود پاک بھی لکھ کر رکھیں، تاکہ انشاءاللہ لکھا رہے گا تو مجھے اس کی برکتیں ملیں گی۔ لیکن جو درود نہیں پڑھتے وہ غور کریں۔ اب یہاں علماء نے بڑی پیاری بات بتائی، ابھی مجھ سے پہلے بھی نعت خواہ نعت پڑھ رہے تھے، میں نے بھی نعت پڑھی، تو نعت کے دوران، بیان کے دوران ہمیں بار بار نبی پاک علیہ السلام کا نام سننے کا یا پڑھنے کا موقع ملتا ہے، کبھی کبھی درود رہ بھی جاتا ہے۔ تو واٹ از دا سولوشن؟ علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک پرٹیکولر کوانٹٹی میں
ڈیلی اگر آپ درود پاک پڑھ لیں گے تو جو آپ پورے دن میں درود پاک نہیں پڑھ سکے تھے، نبی پاک علیہ السلام کا نام لیا یا سنا تو یہ اس کا آلٹرنیٹ ہو جائے گا. تو چلیں آج نیت کر لیں. سبحان اللہ، دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ایک بڑا پیارا بکلیٹ، ایک بڑی زبردست، ایک سمجھے کہ پراسپیکٹس کہہ لیں، دن گزارنے کا طریقہ، نیک اعمال جاری کیا جاتا ہے. اور ان میں سے ایک نیک عمل یہ ہے کہ کیا آج آپ نے کم از کم 313 بار درود پاک پڑھ لیا ہے؟ سبحان اللہ، 313. یو نو واٹ از 313؟ کون بتائے گا؟ یہ کس کا عدد ہے؟ جی، اصحاب بدر کتنے تھے؟ 313. بلکہ ایک اور روایت میں یہ آتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے، مگر ان میں جو رسول ہے نا، جو اپنی شریعت لے کر آئے، ان کی تعداد بھی 313 ہی ہے. تو یہ بڑا میجیکل، بڑا کمال کا عدد ہے، یہ نمبر بہت برکت والا ہے. اور سبحان اللہ، ایٹ لیسٹ 313 بار درود پاک پڑھ لیں گے انشاءاللہ تو ہم کثرت کے ساتھ، ایبنڈنس کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. تو آج کے اجتماع میں آ کر پہلی نیت تو میں بھی کر لوں اور آپ بھی کر لیں کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھوں گا. اچھا، ٹائم اتنا نہیں لگے گا. ہاں، یہ بھی میں آج کو بتا دیتا ہوں. مل کے ذرا پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ دونوں الگ الگ درود پاک ہیں، میں نے شارٹ ون بتایا، ویسے تو بہت سارے درود پاک ہیں. اس درود پاک میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 سیکنڈز، میکسیمم 3 سیکنڈز. 3 سیکنڈ میں ایک درود پاک ہو جاتا ہے. 100 درود پاک میں کتنے سیکنڈ چاہیے؟ 300 seconds. What is the meaning of 300 seconds? 5 minutes only. It means if I want to recite approximately 313 times, I only need 15 minutes. Less than 15 minutes. کیا out of 24 hours میں 15 منٹ درود پاک پڑھنے کے لیے نہیں نکال سکتا؟ پلیز اپنے واکنگ ٹائم کو، اپنی ڈرائیونگ ٹائم کو، اپنی ٹریولنگ ٹائم کو آپ ذکر و درود ٹائم میں بدل دیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک دن میں سینکڑوں ہزاروں درود ہو جائیں گے، مگر اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اپنی پریشانیاں دور ہوتے دیکھیں گے، اپنے ٹینشن ریلیز ہوتے دیکھیں گے. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے روزانہ انشاءاللہ. آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو میں نے آپ سے جس موضوع پر بات کرنی ہے، اللہ کی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید، جو کہ ہم سب کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے. یہ اللہ کا پیغام ہے اور مومنوں کے نام ہے. قرآن آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا معجزہ ہے میرے آقا کا. نبی پاک کے معجزات انکاؤنٹیبل ہیں، مگر علماء نے ایک بڑی کمال کی ڈیبیٹ کی ہے کہ جتنے معجزات ہیں نا، مثال کے طور پہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، سورج کو واپس پلٹا دینا، کھاری کنویں کو میٹھا کر دینا، ٹہنی پکڑا کر تلوار بنا دینا، ایک پیالے سے، دودھ کے پیالے سے 70 صحابہ کو سیراب کر دینا، یہ سارے معجزات یہ نبی پاک کے لیے نارمل سی بات ہے. If you want to check the status and the caliber of رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، تو علماء کہتے ہیں جو مقام مصطفیٰ ہے نا، اس کے مقابلے میں 2 ہی معجزے ہیں، باقی یہ تمام معجزے نارمل ہیں. ہے نا حیران کرنے والی بات کہ سورج کو واپس پلٹانا، چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، یہ میرے آقا کے لیے نارمل ہے. مقام مصطفیٰ دیکھنا ہو تو 2 معجزات سے پتا چلتا ہے. اس میں ایک معجزہ ہے معجزہ معراج. ہاں، یہ وہ کمال ہے کہ پوری کائنات میں اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا. رب نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار کروا دیا ہے. ہاں، حضرت موسیٰ نے تمنا کی تھی نا، کلیم اللہ تھے، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ربی ارینی، ارشاد ہوا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. ریکویسٹ کی، منع ہو گیا. پھر فرمایا گیا اس پہاڑ پر نظر کرو. اس پر تجلی نازل ہوئی، اللہ کی طرف سے نور نازل ہوا. حضرت موسیٰ اس تجلی کو نہ دیکھ سکے، بے ہوش ہو گئے، تاب نہ لا سکے. تھوڑا عرصہ پہلے مجھے کوہ طور جانے کا زندگی میں ارمان تھا. میں گیا اور میں نے جا کر جب ایگزیکٹلی کوہ طور اور کوہ تجلی کو دیکھا تو وہ تمام واقعات جو پڑھے تھے بچپن سے قرآن میں، حدیثوں میں، اب وہ پوری نظر کے سامنے تھے.
آپ دیکھنا چاہیں تو مدنی چینل کی اور سوشل میڈیا پر ہمارا پورا ولاگ موجود ہے جب ہم کوہ طور پہ گئے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے ریکویسٹ کی, تجلی دیکھ نہ سکے. یہاں ریکویسٹ ہے, وہاں ڈینائل ہے. آؤ آج خلیل اور حبیب میں فرق بھی جان لیتے ہیں. ڈفرنس بٹوین خلیل اللہ اینڈ حبیب اللہ. اللہ اکبر. یہاں ریکویسٹ ہے, وہاں سے منع کیا جا رہا ہے. اور یہاں میرے آقا حضرت ام ہانی کے گھر آرام کر رہے ہیں, اور رب جبریل امین کو بھیجتا ہے کہ اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ. صلاۃ و سلام میں ایک شعر سنتے ہیں نا, آج سمجھ آئے گا. قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. Try to understand the difference between طور and معراج. قصہ طور و معراج سمجھے کوئی, فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی. کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی, کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سر. تو اللہ نے اپنے حبیب کو جو اپنا دیدار کروایا وہ دنیا میں کسی کو نہیں کروایا. تو یہ اسپیشلٹی ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہاں چلے ایک لگے ہاتھوں عقیدے کی بات بھی کر دیتا ہوں. ڈیبیٹ کی جاتی ہے کہ جناب نبی پاک کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا. خواہ خواہی کی ڈیبیٹ ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کوئی سیکرٹ ہو, سب سے بڑا راز, اپنے کسی دوست کو آپ اپنا سب سے بڑا راز بتا دیں, تو اب اس کے بعد والے چھوٹے راز چھپائیں گے؟ بتائیے نا. سب سے بڑا راز بتا دیا تو اب کیا باقی بتانا کیا رہ گیا؟ ٹھیک ہے, مجھے بتائیے کائنات کا سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ خود رب تعالی ہے. غیب کس کو کہتے؟ انسین, جس کو کوئی نہ دیکھ سکے نہ جان سکے. سب سے بڑا غیب کون ہے؟ خود رب تعالی ہے. تو رب نے جب اپنا آپ اپنے حبیب کو دکھا دیا تو پھر اور کون سا غیب چھپانا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ عقیدہ غیب جو ہے نا ایک ہی شعر میں سمجھا دیا. اور تواڈی پنجابی میں گل کرے تو گلی مکا دی. وہ کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا. یا رسول اللہ, اور کون سا غیب آپ سے چھپ سکتا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. تو معراج یہ ون آف دا بگ معجزہ وہ ہے جس کو بگیسٹ میریکل کہا جاتا ہے. سب سے بڑا معجزہ نبی پاک علیہ السلام کا. اور مزے کی بات بتاؤں, یہ معجزہ آج بھی ہمارے درمیان ہے اور ہم اسے دیکھ بھی سکتے ہیں, اس کی برکت بھی لوٹ سکتے ہیں. ہے نا کمال کی بات. آؤٹ آف تھاؤزنڈز اینڈ جو سب سے بڑا معجزہ ہے, اور وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ معجزہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. یعنی پہاڑ بھی اس کا برڈن بیئر نہ کر سکتا. اٹ مینز دیر از نو پلیس ان دا ہول یونیورس کہ جہاں قرآن نازل کیا جاتا. تو اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کے دل انور کو وہ طاقت بخشی, وہ قوت بخشی کہ ان کے دل پر قرآن پاک کو نازل کیا. اور سبحان اللہ, قرآن یہ کیسا معجزہ ہے, 1450 سال ہو گئے ہیں, نہ زبر زیر پیش میں فرق ہے, اس کی کسی چیز میں فرق نہیں, اور قیامت تک نہیں آ سکتا, کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود رب نے لیا. قرآن کے ایسے ایسے کمالات ہیں جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. مثال دیتا ہوں, کوئی بھی آپ کی سب سے فیوریٹ بک ہو, کتنی بار پڑھ لیں گے؟ 2 بار, 3 بار, 5 بار. پھر کیا کہیں گے, یار 5 بار پڑھ لی, اب لائبریری میں ہے, بہت پڑھ لی بھائی, کتنا پڑھوں, بور ہو جاتا ہوں, یاد ہو گئی اب تو. قرآن کا کمال یہ ہے, قرآن 1000 بار پڑھیں قرآن پرانا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی آنکھوں کے سامنے. اچھا, قرآن کا ایک اور کمال دیکھیں. قرآن عربک لینگویج میں ہے, مگر 5-6 سال کا بچہ, بے شک اس کی زبان پنجابی ہو, سندھی ہو, اردو ہو, انگریزی ہو, افریقی ہو, وہ عربی زبان کا پورا کلام اس کو یاد ہو جاتا ہے. یہ قرآن کا کیسا معجزہ ہے. قرآن سمجھنا ہے لیکن کوئی اچھا پڑھنے والا مل جائے,
کوئی اچھا قاری آ جائے، وہ پڑھتا جائے، قرآن دل میں اترنے لگ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، بندہ کہ کیوں رو رہے ہیں؟ قرآن سمجھ آ رہا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا، مگر پڑھ رہا ہے بندہ، دل میں اتر رہا ہے، دل میں امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے. دس از دا بیوٹی آف قرآن. اور یہ ہمارے درمیان ہے. مگر بتاؤ نا، میرا اور آپ کا کتنا کنیکشن ہے قرآن کے ساتھ؟ کیسی دوستی ہے؟ ہمارا کنیکشن ہے، مگر کنیکشن پتہ کیا ہے بھائی جان؟ وہ نیا گھر لیا ہے، ذرا آ جائیں بچوں کو بھیج دیں، قرآن خوانی کرانی ہے. نیا آفس لیا ہے، ذرا کوئی بچے آ جائیں، قرآن پڑھ کے چلے جائیں. کمال یہ ہے قرآن سے ہمارا تعلق یہ کہ کاروبار میں برکت ہو جائے تو قرآن خوانی ہو جائے، گھر میں برکت کے لیے قرآن خوانی ہو جائے. یہ نیا گھر لیا ہے، ذرا اچھا سا سیٹ قرآن کا رکھ دوں جلدان میں لپیٹ کر تاکہ ادھر برکت آ جائے. دیٹس اٹ. کیا قرآن صرف اس لیے آیا؟ بلکہ انفارچونیٹلی بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ میت پر یا جناب نئی گھر پر، نئے کاروبار میں جب قرآن خوانی ہو رہی ہوتی ہے نا، تو بچے یا دوست قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ گھر والا وہ بھی قرآن نہیں پڑھ رہا ہوتا، اس میں بھی نہیں بیٹھتا. یہ میرا کام، وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، مدرسے کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ قرآن سے تعلق. صحابہ کی محفل کیا ہوتی تھی؟ صحابہ آپس میں بیٹھتے تھے اور بیٹھ کے ایک صحابی دوسرے سے کہتے کچھ قرآن سناؤ نا، کچھ اللہ کی باتیں سناؤ نا. اللہ اکبر. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی گھر میں گئے تو باہر سے تلاوت قرآن کی آواز آئی، کمال تلاوت ہو رہی تھی. میرے آقا باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک صحابی رسول کے غلام ہیں اور وہ بیوٹیفلی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام ان کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے اور نبی پاک تلاوت سن رہے ہیں جن پر قرآن نازل ہوا ہے. اتنا پیارا انہوں نے قرآن پڑھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے میری امت میں ایسے بندے کو پیدا کیا جو ایسا قرآن پڑھ رہا ہے. یہ قرآن سے محبت ہے سرکار دو عالم کی، صحابہ کی. مگر ہمیں کئی کئی دن گزر جاتے ہیں، ہماری آنکھیں قرآن نہیں دیکھتی ہیں، ہمارے کان قرآن نہیں سنتے، ہماری زبان قرآن نہیں پڑھتی. ہم آلویز آن لائن ہوتے ہیں مختلف سافٹ ویئر پر. کبھی کبھی موبائل کو چیک کیا کرو، آپ حیران ہو جاؤ گے کہ ایک دن میں کتنا اسکرین ٹائم ہو گیا، کتنے گھنٹے ہم موبائل پر گزار رہے ہیں. ہمارے انگوٹھوں میں درد ہونا شروع ہو گیا ہے، اتنا موبائل کا یوز بڑھ گیا. سارے سافٹ ویئر روز کئی بار آن لائن. قرآن لاسٹ کب آن لائن کیا تھا؟ تو شاید جواب آئے گا رمضان میں. اب کون آن لائن کریں گے؟ اگلے رمضان میں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، سچ بتاؤں، جب میں اور آپ مر جائیں گے نا، یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے دوست ڈھونڈنے بھی نکلے کہ یار 3 دن سے آن لائن نہیں ہوا. ہر وقت یہ تو فیس بک پہ اور کیا نام ہے واٹس ایپ پہ اویلیبل ہوتا تھا، اور جب دیکھتے تھے اس کا اسٹیٹس آن لائن ہی نظر آتا تھا. یہ کہاں ہے 3 دن سے؟ لاسٹ آن لائن 3 days ago. اور بعد میں پتا چلے گا کہ بندہ ہی آف لائن ہو گیا ہے، بندہ دنیا سے چلا گیا، سارے سافٹ ویئر آف لائن. مگر میں جس قرآن کی بات کر رہا ہوں نا، اگر اس کو تھام لیں تو یہ قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. ہاں، قرآن قبر میں شفاعت کرے گا. اور قرآن میں سبحان اللہ جو 29ویں پارے کی پہلی سورہ ملک، تو وہ کمال کی سورت ہے کہ حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو روزانہ رات سورہ ملک کی تلاوت کر لے، یہ سورت اسے قبر میں عذاب قبر سے بچائے گی. And you know how many minutes required to recite سورہ ملک؟ 4 to 5 minutes only. 5 منٹ روزانہ، عشاء کے بعد جب موقع ملے، سونے سے پہلے. اب تو موبائل بھی موجود ہیں، 5 منٹ نہیں نکال سکتا. یہ سورت آپ بندے کے اور عذاب کے درمیان آ جائے گی اور شفاعت کرے گی. اب بتائیں کتنا دوری ہو گئی ہے قرآن سے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. چیک کریں میرے دل میں کتنا قرآن ہے، آپ کے دل میں کتنا قرآن ہے. قرآن کیا ہے اگر سمجھنا ہو نا تو مولا علی سے سمجھو. شیر خدا فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے، میں قرآن پڑھنے لگ جاتا. اللہ بات کرے، کلام اللہ ہے نا. جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے، میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. اور جب جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں، میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں. 2-way conversation. Nobody between you and him. No appointment required. No secretary. No translator required. جو اللہ سے کہنا ہے کہو نا، اور اللہ کی باتیں سنو. مگر نہیں، قرآن سے دوستی نہیں رہی. اور آپ جانتے ہیں ویسے تو قرآن میں more than 6,600 کے قریب آیتیں ہیں، مگر آؤٹ آف دوز آیات 89 آیتیں وہ ہیں جس میں اللہ نے ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. وہ کون سی آیتیں ہیں؟
یا ایھا الذین آمنو, او یو بلیورز, ڈائریکٹ 89 میسجز ڈائریکٹلی فرام اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی طرف آئے ہیں. آج کل میسجز کی ویلیو کتنی ہے؟ پہلے صبح اٹھتے تھے لوگ, کلمہ پڑھتے تھے, منہ دھوتے تھے, نماز پڑھتے تھے, قرآن پڑھتے تھے. ابھی تو آنکھیں ٹھیک نہیں کھل رہی, بندہ بستر کے پاس موبائل ڈھونڈ رہا ہے اور موبائل دیکھ فوراً میسجز. اور میسجز میں بھی ہم نے کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں, پریورٹی, پن ٹو ٹاپ, فیملی میسج, بزنس میسج, فرینڈ گروپ. یار یہ پہلے سن لو, امپورٹنٹ ہوں گے. یعنی دنیا والوں کے میسج سننے کا ٹائم ہے, اللہ کا میسج ریسیو کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. اے کینیڈا میں رہنے والوں, کیا یہ جواب چلے گا قیامت کے دن کہ اے اللہ قرآن تو تھا, 40 50 60 سال زندگی بھی گزاری, مگر قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا, سمجھنے کا ٹائم نہیں ملا. بہت بیزی تھا, کینیڈا میں رہتا تھا, ویکینڈ پہ فیملی کے ساتھ جانے کا ٹائم تھا, ہاں چھٹیاں گزارنے کا ٹائم تھا, مگر مولا قرآن سمجھنے کا ٹائم نہیں تھا. کیا جواب دیں گے؟ تو ایک اور لاجک کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ میں سے کچھ بزنس مین بھی مجھے نظر آ رہے ہیں. ہم نارملی بزنس مین کیا کرتے ہیں, رات کو سونے سے پہلے اپنے مینیجر کو, اپنے سٹاف کو کچھ انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ بیٹا صبح جا کر یہاں سے پیمنٹ اٹھا لینا, چیک اٹھا لینا, وہاں فائل جمع کرا دینا, وہاں پیپر جمع کرا دینا, یہ کوریئر کر دینا. اب ہم فری, ہم نے اس کو کام دے دیا, ہم سو جاتے ہیں, اور جب اٹھتے ہیں تو رپورٹ دے دیتا کہ سب سارے کام ہو گئے. ایک دن آپ نے بہت امپورٹنٹ کام دیے, آپ سو گئے, بزی ہو گئے, اور آپ نے آرام سے آفٹر نون میں فون کیا کہ بیٹا وہ کام سارے ہو گئے, اور آپ کا مینیجر آپ کو رپلائی دے کہ سر میسج سن نہیں سکا, آپ کا ریسیو تو ہوا مگر میں پڑھ نہیں سکا. واٹ ول بی یور ریپلائی؟ بھائی آپ کو جاب پہ رکھا کس لیے ہے؟ آپ کا کام تھا, آپ کو پتا ہے اب تو بینک ٹائم ختم ہو گیا, سارا کام خراب ہو گیا, میرے کمٹمنٹس خراب ہو گئے, آپ کا تو ڈیوٹی تھی آپ میرا میسج سنتے اور اس پر عمل کرتے. میرا اور آپ کا امپلائی ایک دن ہمارا میسج نہ سنے یا ڈیلے ریپلائی کرے, وی فیل اٹ. یہاں 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال والے بھائی بیٹھے ہیں, اللہ کا کلام مل چکا ہے, ابھی تک میسج ریسیو نہیں کیا ہے. کیا جواب دو گے یار؟ پلیز, اتنا دوری قرآن سے اچھی نہیں ہے. ان 89 میں سے آج میں 2 آیتیں لے کر آیا ہوں. میں 2 میسجز جو آپ کے رب نے, میرے رب نے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں, ڈائریکٹلی ایڈریس فرمایا ہے, آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو چلیں 2 میسج کنوے ہو جائیں گے اللہ کے, باقی پڑھنے کا شوق ہو جائے. ابھی کسی کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ یار پورے قرآن میں وہ 89 میسج میں کہاں سے ڈھونڈوں گا؟ تو انشاءاللہ بیان پورا سنیں, اس کا سولوشن بھی ہم دیں گے. دعوت اسلامی کا کمال ہی یہی ہے کہ آپ کو جو پرابلم ہے وہ ہائی لائٹ بھی کی جاتی ہے, ساتھ سولوشن بھی دیا جاتا ہے. لیکن آج جو میں 2 آیتیں لایا ہوں, کیونکہ مجھے یہ معلوم تھا کہ اسلامی بہنیں بھی پردے میں ہیں, اسلامی بھائی بھی ہیں, یہ بیان مدنی چینل پر لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہو رہا ہے, تو فیملیز کے جو ایشو, اللہ اکبر, بلکہ میں یہ کہوں کہ ہماری پوری زندگی گزارنے میں یہ جو 2 آیتیں کردار ادا کرتی ہیں نا, اور اس میں جو اللہ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے, جو آرڈرز دیے ہیں, اگر ہم اسی کو فالو کر لیں تو سبحان اللہ زندگی کتنی آسان ہو جائے گی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ حجرات ہے, پارہ نمبر ہے 26, ٹھیک ہے, اور آیت نمبر 11. چلیں سورہ حجرات کی بات ہوئی ہے تو عشق والی بات بھی بتا دوں. یہ سورہ حجرات جو ہے نا, یہ پتہ ہے کس حجرے کے بارے میں بات ہے؟ یہ نبی پاک جس روضے میں موجود ہے نا, جو بی بی عائشہ کا حجرہ ہے, یہ اس حجرے کا ذکر ہے. میں مشورہ دوں گا اور دعا بھی دیتا ہوں, اللہ آپ کو اور مجھے بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے. اب مدینے جانا نا تو سورہ حجرات, بی بی عائشہ یعنی نبی پاک کے روضے کے قریب بیٹھ کر پڑھنا, اس کا ترجمہ بھی پڑھیے گا اور اس کی تفسیر پڑھیے گا. آپ کے آنسو نہیں رکیں گے, کیونکہ یہ اسی حجرے کی بات ہو رہی ہے جس کے سامنے آپ بیٹھ کر یہ پڑھ رہے ہیں. انہی کے بارے میں آیتیں نازل ہوئیں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری کیسے دینی, آواز بلند نہیں کرنی ہے, اس دربار کے آداب کیا ہیں. ون آف دا امیزنگ سورت آف قرآن سورہ حجرات, مگر چونکہ آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے. بہرحال آیت نمبر 11 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون.
ایک آیت ہے اور اس میں 3 آرڈرز ہیں، 3 برائیوں کا ذکر ہے. میں 2 آیتیں لے کر آیا ہوں، ٹھیک، اور یہ ایک کے بعد ایک، یکے بعد دیگرے 2 آیتیں، یعنی کنٹینیو ہیں 2 آیتیں. بہرحال اس آیت مائی قرآن کنز العرفان، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں میں سے بہتر ہوں، ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں. 3 آرڈرز دیے گئے، کسی پر ہنسنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی کو تانا نہیں دینا، اور کسی کا برا نام نہیں رکھنا. یہ اللہ نے ڈائریکٹ قرآن میں ہمیں فرمایا ہے. مگر آج یہ تینوں برائیاں کتنی موجود ہیں ہمارے اندر، کتنا ہنستے ہیں. ہاں پتہ چلا اس کا یہ معاملہ ہو گیا تھا، معلوم ہے اس کی نوکری چلی گئی، اس کا کاروبار بیٹھ گیا، اس کے بچے نے یہ کر دیا. کسی کے رنگ پر ہنس رہے ہیں، کسی کے جناب چہرے پر ہنس رہے ہیں، کسی کی معذوری پر ہنس رہے ہیں. اللہ اکبر، آپ کسی پر ہنس رہے ہیں. ایک عربی کا مقولہ یاد رکھیے گا، عربی بڑی کمال کی زبان ہے، ایک ہی ورڈ میں پوری بات بیان ہو گئی. من ضحکا ضحکا، جو کسی پر ہنستا ہے اس پر ہنسا جاتا ہے. آج جو کسی کا مذاق اڑاتا ہے نا، تھوڑے دنوں بعد اس کا مذاق اڑ رہا ہوتا ہے. کبھی ہنسنا نہیں ہے، کبھی دل نہیں دکھانا. یہ عورتوں میں بھی بڑے مسئلے ہوتے ہیں. اس کے کپڑے دیکھے تھے، اس کی جیولری دیکھی تھی، اس کی شادی میں انتظام دیکھا تھا، اس کا میک اپ دیکھا تھا. ارے اللہ اکبر، اگر کسی کے معاملے میں کوئی کمزوری ہے بھی تو کیا آپ اس کا مذاق اڑائیں گے، اس پر ہنسیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ جس پر ہنس رہے وہ ہو سکتا ہے آپ سے بہتر ہو. اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے ہمیں کیا پتا ہے. حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو اور نہ اس کا مذاق اڑاؤ. یہ جو مذاق اڑاتے ہیں نا، دوستوں میں بڑا ہوتا ہے، سارے دوست مل کر کسی ایک کا مذاق اڑائیں گے اور اس کا دل دکھاتے ہیں. دیکھیں مزاح اور ہے، مذاق اور ہے. مزاح یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی انداز تھا. مزاح یہ ہے کہ آپ سچی بات کریں، اچھی بات کریں، میں بھی مسکراؤں آپ بھی مسکرائیں، کسی کا دل نہیں دکھ رہا اور بات بھی سچی ہے، یہ جائز ہے، اچھا ہے. لیکن مذاق کیا ہے کہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں. جیسے ابھی اپریل فول منایا جاتا ہے، دوست مل کر بیٹھ رہے، کوئی کرسی کھینچ لی اس کی، وہ گر گیا بیچارہ، اس کی گاڑی کی چابی چھپا لی، اس کو بتایا تمہارے گھر پہ کچھ ہو گیا جاؤ جلدی سے، پھر بعد میں مذاق اڑاتے ہیں. نہیں، یہ دل آزاری ہے. اچھا کسی کا نام رکھ دیں گے، یہ موٹو ہے، چھوٹو ہے. ارے یار اگر اس کی باڈی میں کوئی پرابلم ہے تو ہم اس کا نام رکھیں گے. یہی تو آگے قرآن نے کہا برے نام نہ رکھو، بلکہ ہم کسی کے اندر کوئی شارٹ کمنگ دیکھیں نا تو اللہ سے دعا کریں کہ مولا تیری مہربانی، تو نے مجھے ایسا نہیں بنایا. ہمارا تو یہ مقام شکر تھا. مگر آج کسی کا اگر پراپر وہ چل نہیں پا رہا، پراپر بول نہیں پا رہا، اس کی آنکھیں ایکول نہیں ہیں، اس کے جناب بولنے میں پرابلم ہے، اس کی لسننگ میں پرابلم ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا نام رکھتے ہیں. یہ مذاق اڑانے والے سوچیں کل قیامت کے دن کیا ہوگا مذاق اڑانے والوں کو. سنو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شعب الایمان کی حدیث کہ بلا شبہ مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، جنت کا دروازہ اوپن کیا جائے گا اور اسے بلایا جائے گا، اس کو کال کیا جائے گا، کم آن. وہ دوڑتا ہوا جائے گا. جیسے ہی وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچے گا گیٹ بند کر دیا جائے گا، اور ایسا کئی بار کیا جائے گا. یعنی اسے جنت میں انٹری نہیں ملے گی. آج لوگوں کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں نا، نہ کریں ایسا. مزاح کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں میں نبی پاک کا ایک انداز بتاتا ہوں. ایک خاتون آئی پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہتی یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے اونٹ دے دیجئے. میرے آقا نے فرمایا ہم تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے. کہا حضور میں آپ سے اونٹ مانگ رہی ہوں، آپ اونٹ کا بچہ دے رہے ہیں؟ کہ ہم اونٹ کا بچہ دیں گے. کہ حضور میرا کام اونٹ سے ہوگا، کرم فرمائے مجھے اونٹ دیں، کیمل پورا. تو آقا نے فرمایا ہر کیمل کسی کیمل کا بچہ ہی ہوتا ہے. اب دیکھیں میرے آقا کا کیسا مزاج تھا کہ امت آج بھی مسکرا رہی ہے. 1450 سال بعد آج بھی آپ کی زبان پر، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. ماحول اچھا ہو گیا نا، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر جھوٹ بول کر ہنسانا ہے، مذاق کر کر کسی کی فلم چڑھا کر، آج کی زبان میں کہیں تو کسی ایک کو ٹارگٹ کر کے ستاتے ہیں، ایسا نہ کریں. تو قرآن نے تانا دینے سے، برے نام رکھنے سے
اور مذاق اڑانے سے منع فرمایا. یہ جو تانا دیتے ہیں نا اللہ اکبر، یہ اشارے سے بھی ہوتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ تفسیر صراط الجنان میں ہے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں کسی کو تانا نہ دو. اس کی تفسیر میں ہے یعنی زبان یا اشارے کے ذریعے ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، کیونکہ مومن ایک جان کی طرح ہے. جب کسی مسلمان پر عیب لگایا جائے گا تو گویا اپنے اوپر ہی عیب لگایا جائے گا. وہ کہتے ہیں نا ایک انگلی کسی کی طرف کرو گے تو 3 انگلیاں اپنی طرف ہو رہی ہیں. نہ کریں، عیب نہ لگائیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو تانا دیتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بہت لعنت کرنے والے، بہت تانے دینے والے قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے نہ شفیع ہوں گے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اس امت کی یہ خاصیت یہ ہے کہ یہ امت جو ہے قیامت کے دن پچھلے انبیاء کی امتوں کی گواہی دے گی، مگر تانے دینے والے ہیں اور لعنت کرنے والے، ان کو یہ نعمت نہیں ملے گی قیامت کے دن. تو زندگی میں سے یہ جو ٹونٹ کرنے کی عادت ہے نا، کچھ لوگوں کا کام ہی تانے دینا ہے. تم نے تو یہ بھی نہیں کیا، تم نے تو یہ بھی نہیں پڑھا. بعض اوقات اصل میں یہ جو نا شیطان اتنا مربوط ہے کہ اگر کوئی علم دین بھی سیکھ لے نا، پکا نمازی بھی ہو، بھائی آپ نماز پڑھ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، آپ تہجد پڑھ رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، مگر یو ہیو نو رائٹ کہ آپ کسی کو کہیں کہ تم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، تم نے تو قرآن ہی نہیں پڑھا، تمہیں تو آتا ہی کچھ نہیں ہے. تانے دے رہے ہیں. اس لیے علم سیکھا تھا آپ نے. آپ کو کیا معلوم اللہ کس بات پر اس سے راضی ہو جائے اور آپ پکڑے جائیں. یو ہیو نو رائٹ. آپ نمازیں پڑھیں. یہی تو بات آپ کو تکبر کی طرف لے جاتی ہے نا، کہ بندہ عبادت کرتا ہے پھر آگے بڑھ جاتا ہے. میں اگلی آیت پڑھوں گا جس میں تکبر کے بارے میں بھی فرمایا. تو بہرحال ہم نے 3 احکام، میں تھوڑا سا کمپائل کرتا ہوا چل رہا ہوں. ایک آیت سنی ہے آؤٹ آف 89 اور اس میں 3 آرڈرز مل گئے. ریپیٹ کر دیں میرے ساتھ تو اچھا ہو جائے گا. کہ کسی پر ہنسنا نہیں ہے، تانے نہیں دینا اور برے نام نہیں رکھنے. ٹھیک ہے. اب چلتے قرآن پاک کی اگلی آیت کی طرف. سبحان اللہ، آج کتنا اچھا سیشن ہے کہ ہم 89 میں سے 2 اللہ کے پیغام ڈائریکٹ ریسیو کر رہے ہیں اور ان میں سے بھی 6 کام ہمیں مل جائیں گے. اگر آج کے اجتماع میں یہ 6 کام آپ نوٹ کر کے چلے جائیں اور آج سے یہ پکی نیت کر لیں کہ میری زندگی سے یہ 6 چیزیں ڈیلیٹ، یو فیل ڈفرنس ان یور لائف. ایک تو اللہ کا پیغام ہوگا، قرآن پر عمل کرنا شروع ہو جاؤ گے، اور پھر جب اللہ کی مانو گے تو دیکھو رب کی رحمتیں کیسی برستی ہیں، لائف کتنی آسان ہو جاتی ہے. اچھا، اب اگلی آیت سنیے گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے، اب یہ آیت نمبر ہے 12، سورہ حجرات ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب الرحيم. ہائے ہائے ہائے، یہ 3 باتیں ذرا سنیے گا جو اللہ نے اس آیت میں فرمایا. اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. ولا تجسسوا، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو. اور ایک ولا یکتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اور غیبت کرنے والوں سے کیا فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کہ کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. اللہ اکبر. اور یہ تمہیں ناپسند ہوگا. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. 3 باتیں اور آ گئیں. 3 پہلے والی، اس آیت میں 3 اور برائیاں ذکر کی. نمبر 1، اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو بہت زیادہ گمان نہ کرو. اللہ اکبر، یہ اتنی خطرناک عادت ہے بدگمانی. آلویز نیگیٹو، سوچتے ہی رہتے ہیں کچھ لوگ، اتنے نیگیٹو ہیں کہ بندہ پریشان ہو جائے ان سے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، بعض اوقات گمان جو ہے یہ حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہوتا ہے. یاد رکھیے گمان کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم ہے واجب. یہ کیا ہے؟ یہ وہ گمان ہے جو اللہ پاک کے ساتھ رکھنا ہے. اچھا گمان رکھنا ہے، یہ اچھا گمان رکھنا واجب ہے. always be positive for اللہ سبحانہ و تعالی. مگر انفارچونیٹلی آج کل کئی لوگ اللہ سے ہی بدگمان ہیں. نہیں بھائی میرا کوئی کام نہیں ہوتا، میری دعا قبول نہیں ہوتی، میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا، معاذ اللہ. اللہ کے بارے میں کہ اللہ میری نہیں سنتا. کفر تک چلی جائے گی بات. اللہ سے ہی مایوس ہو گئے تو کس کے پاس جاؤ گے؟ اللہ خود فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ایسا ہوں جیسا بندہ میرے لیے گمان رکھتا ہے.
اللہ پر تو بھروسہ کرو یار. اللہ سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ سے اچھا گمان رکھنا یہ واجب. دا سیکنڈ کیٹیگری آف گمان فرمایا مستحب, کسی نیک مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا. اور تیسری کیٹیگری حرام, ممنوع. جیسے اللہ پاک کے ساتھ برا گمان رکھنا حرام, یوں ہی کسی مسلمان کے لیے بدگمانی کرنا حرام ہے. نبی پاک فرماتے ہیں اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. اب ایسی بدگمانی کی عادت ہے, کسی کو فون کیا, اس نے فون نہیں اٹھایا, ہاں بھائی بڑا آدمی ہو گیا ہے, پیسے والا ہو گیا ہے نا, میرا نمبر دیکھ کر نہیں اٹھا رہا, اپنا مطلب ہوتا ہے تو روز فون کرتا ہے. اس نے فون اٹھایا نہیں, ہمارا میٹر شروع, نیگیٹو میٹر شروع. کیا پتا وہ نماز پڑھ رہا ہو, کیا پتا واش روم میں ہو, کیا پتا آرام کر رہا ہو. دیکھیے آپ اتنے سارے اجتماع میں بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو فون آ رہا ہو, آپ میں سے کئیوں نے سائلنٹ رکھا ہوگا, میرا موبائل بج رہا ہوگا, میں تو نہیں دیکھ رہا کتنی دیر سے, تو آپ کو بدگمانی کر رہا ہے کہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں. بھائی کوئی بھی صورت بن سکتی ہے, لیکن ہم کسی اور کے بارے میں پازیٹو کیوں نہیں سوچتے؟ اب کسی کو مثال کے طور پہ آپ نے اس اجتماع کی دعوت دی, وہ نہیں آیا, ہاں بھائی کانسرٹ میں بلاتا تو آ جاتا, باربیکیو پارٹی میں بلاتا تو فوراً آتا, اجتماع میں کہاں آئے گا بھائی, تو نہیں آتا. اب غور کریں, اس کا اجتماع میں آنا واجب نہیں تھا, وہ نہیں آ کر گناہگار نہیں ہوا. آپ کہیں بدگمانی کر کر گناہگار نہ ہو جائے. گھر گئے, کسی کے بیل بجائی, بچے نے کہا ابو نہیں ہے, اندر ہی ہوگا, سو رہا ہوگا, جھوٹ بول رہا ہے. آلویز نیگیٹو کیوں؟ یعنی یہ وہ بدگمانی ہے, ہم صرف امیجینیشن کر کے, دل میں گمان پکا کر کے, اس پر عمل کر کے حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں. اتنا نیگیٹو ہو گئے لوگ, ہر بات پر نیگیٹو. نہ کریں ایسا, گھر خراب ہو رہے ہیں, فیملیاں ڈسٹرب ہو رہی ہیں, شوہر بیوی کے بارے میں بدگمان ہے, بیوی شوہر کے بارے میں بدگمان ہے. حسن ظن رکھیں, پازیٹو سوچیں, آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. مجھے کئی لوگ ملتے ہیں, کہتے ہیں یار ٹینشن بہت ہے, نیند نہیں آتی. سچ بتاؤں, اگر کسی کو پراپر نیند نہیں آتی نا, سکون سے نہیں سوتا, وہ دو چیزیں چیک کر لے, یا تو کسی کی بدگمانی ہے یا کسی کا حسد پال لی ہے. کیونکہ جب آپ کسی کا حسد پال لیتے ہیں نا, تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں, دل جلتا رہتا ہے, کیونکہ آپ کو کسی کی ترقی میں تکلیف ہونے لگ جاتی ہے. واٹ از دا میننگ آف جیلسی؟ اچھا, حسد تو اتنی بڑی بیماری ہے کہ حدیث پاک میں آیا, حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب میں پورا دن نمازیں پڑھوں, روزے رکھوں, رات کو جا کے اپنی عبادت کو آگ لگا دوں, اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ لیکن پالا ہوا ہے لوگوں نے حسد, بھائی کو بھائی سے حسد. شیطان اتنا مردود ہے, یاد رکھیے, ہم میں سے کوئی یہ نہ سمجھے میں محفوظ ہوں. بھائی اس نے تو حضرت آدم کے 2 بیٹوں میں حسد کروا دیا تھا. دنیا میں سب سے پہلے جو گناہ ہوئے ان میں ایک گناہ حسد تو تھا. قابیل کو حابیل سے حسد ہوا تھا نا. یہ تو علماء کو علماء سے حسد کروا دیتا ہے, مبلغ کو مبلغ سے حسد کروا دے گا, دوست کو دوست سے حسد کروا دے گا. اچھا, یہ حسد ایسی بیماری ہے کہ انسان جب کسی جس سے حسد ہو جائے نا, اس کی ترقی ہوتی جائے گی, اس کو تکلیف ہوتی جائے گی. اور ایک اور گھر لے لیا, ایک اور گاڑی لے لی, نیا موبائل کیسے لے لیا, ابھی تو گیا تھا حج پہ, پھر عمرے پہ جا رہا ہے. اچھا, وہ بڑھتا جا رہا ہے, یہ سڑتا جا رہا ہے. عجیب بیماری. حسد ایکچولی پتہ ہے اعتراض کس پر ہے؟ حسد اللہ پر ڈائریکٹ اعتراض ہے. ہاں, یہ آرگیومنٹ ہے اللہ کی ڈسٹریبیوشن پر, اللہ کی تقسیم پر, اس لیے اسے اتنا بڑا کبیرہ گناہ کہا گیا. اچھا, مجھے سب مل کر جواب دیں گے, دولت دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ جب دینے والا سب رب ہے تو تم کو اعتراض کیا ہے؟ اللہ جسے چاہے دے. اگر اللہ کسی کو دے رہا ہے اور آپ کو کیوں پرابلم ہے؟ آپ اللہ سے یہ کہو نا, اللہ اس کو دیا ہے, مجھے بھی عطا فرما دے. اس کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں نا. مگر شیطان دل میں خیال پتہ کیا لاتا ہے, یا تو اس کا چھن کر مجھے مل جائے, یا کم از کم اس کا تو برباد ہو جائے. ایسا حسد ڈالا ہوا ہے شیطان نے دلوں میں. اب مثال کے طور پہ کسی دوست نے نیا گھر لیا نا, بھائی ذرا نیا گھر ہے, اوپننگ ہے, آئیے نا, سارے پہنچ گئے, فرسٹ کلاس بریانی بھی کھائی, آئس کریم بھی کھائی, باہر نکل کے 2 نمبر کے پیسے سے بنایا ہوگا. ارے ابھی تم اس کے گھر سے کھا کے نکلے یار. کسی دوست نے کہا نئی گاڑی لی ہے, بھائی گاڑی لی ہے ذرا جوس تو پلاؤ. گاڑی میں بیٹھے, نئی برانڈ نیو گاڑی, او بھائی فنکشن دکھا رہا ہے دوست, وہ بھی کہہ رہے ہیں ہاں یار پاور اسٹیئرنگ بھی صحیح ہے, سیٹیں بھی بڑی زبردست, مساج بھی کر رہی ہیں, فرسٹ کلاس جوس بھی پی لیا. جیسے ہی اترے سود کے پیسوں سے لی ہوگی. واٹ از دس یار؟ اللہ اسے دے رہا ہے, آپ کو پرابلم. ایون حج کرنے والوں سے حسد, یار یہ ہر سال حج پہ کیسے جاتا ہے, 2 نمبر کا کام کرتا ہے, حج پہ بھی جاتا ہے, حج پہ اسے رب بلا رہا ہے, پرابلم آپ کو ہو رہی ہے. اچھا, ایک بات یاد کر لیجئے, حسد جس سے ہو گیا نا آپ کو, آپ اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے.
اپنا ہی بگاڑ رہے ہو, اپنی نیند خراب کر رہے ہو, اپنا بلڈ پریشر بڑھا رہے ہو, اپنا ٹینشن بڑھا رہے ہو. وہ ترقی اللہ نے اس کے مقدر میں ترقی لکھی, اس کو عروج ہی ملنا ہے. پورا ٹورنٹو مل کر, پورا کینیڈا مل کر کسی کو ذلیل کرنا چاہے, اگر میرے رب نے اس کے لیے عروج لکھا ہے, کوئی اس کو ذلیل کر نہیں سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اور سب مل کر ہم کسی کو عزت دینا چاہیں نا, اگر رب نے ذلیل کرنا ہے اس کو ذلت سے بھی کوئی نہیں بچا سکتا. تو نکالو حسد کو, بدگمانی کو, ریلیکس ہو جاؤ یار. زندگی تھوڑی ہے, کب تک دوسروں کا نیگیٹو سوچو گے؟ سب کا بھلا, سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. میں نے کل پرسوں ایک بیان میں ایک مثال دی تھی, چلو وہ مثال یہاں بھی دے دیتا ہوں تاکہ یہ کانسیپٹ ہی کلیئر ہو جائے. جو حسد کرتے ہیں نا وہ چاہتے ہیں اس کا چھن کر مل جائے. میں اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ماشاءاللہ ہمارے نگران جنید بھائی یہاں موجود ہیں. میں ان کو آپ سب کے سامنے اگر $5,000 دوں, کینیڈین ڈالر, 100 کے نوٹ, کہ جنید بھائی اس کو تقسیم کر دیں سب میں. پہلے تو اب نعرہ لگائیں گے, واہ بھائی آج تو پیسے بٹ رہے ہیں. ہاں دیکھو سبحان اللہ. تو بہرحال ابھی تو بٹ نہیں رہے, بہرحال میں مثال دے رہا ہوں. $5,000. اچھا جنید بھائی کھڑے ہوں, اب ادھر میرے جیسا کوئی بھائی بیٹھا ہو کاروباری, کہ یار یہ 5,000 میں تو 50 نوٹ ہوتے ہیں, اتنے سارے لوگ ہیں, یہ تو یہیں ختم ہو جائیں گے. وہ ادھر سے جمپ کرے اور جلدی سے آگے آ کر جنید بھائی سے اپنا حصہ لے لے کہ یار بٹ جائے گا تو ختم ہو جائے گا. لاجیکلی تو سمجھ آتا ہے کہ یار 5,000 سب کو پورے نہیں ہوں گے تو لوگ جھپٹیں گے نا, اس کو نہ ملے مجھے مل جائے. بعض اوقات شیطان یہ دماغ میں ڈال سکتا ہے. اب میری بات ذرا سمجھیے گا, حسد کا آپ کو لاجک سمجھ آ جائے گی. جنید بھائی کے ہاتھ میں جو $5,000 تھے وہ لمیٹڈ تھے, اس لیے آپ میں سے کسی کے دل میں خیال آیا کہ یار اس کو نہ ملے مجھے مل جائے. میرے رب کے پاس جو خزانے ہیں نا وہ ان لمیٹڈ ہیں. جب سے دنیا بنی بانٹ رہا ہے, جب تک دنیا باقی اس نے بانٹنے, اس کے خزانے کم ہونے والے نہیں. اگر وہ اس کو دے رہا ہے تمہیں ٹینشن کیا ہے؟ اللہ سے کہو یا اللہ میرے بھائی کو اور دے دے, مجھے بھی عطا فرما دے. یہ کہو نا, یہ کیوں کہتے ہو یا اللہ اس کا چھن کے مجھے مل جائے؟ نہیں ملے گا, اس کو اور ملے گا, تم اور پریشان ہو جاؤ گے. تو حسد سے پاک کریں, انجوائے کرنا سیکھ جائیں. آپ دوسروں کی خوشی میں انجوائے کریں, انشاءاللہ رب آپ کو خوشیاں عطا فرما دے. ٹھیک ہے, آسان. چلے اب آپ کہیں گے حسد ہو گیا تو علاج بھی بتا دو. 1 منٹ میں علاج بھی بتا دیتا ہوں. میں نے کہا نا ہم پرابلم کے ساتھ سولوشن بھی دیں گے. اگر کسی کو حسد ہو گیا ہے, اب پہلے میں یہ بتا دوں کہ حسد جو ہے نا آپ کو اپنے کسی جاننے والے سے ہی ہوگا. ہاں, ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ٹورنٹو میں لے کر کسی برازیلین سے حسد کرو گے. نہیں, آپ کے دوستوں میں, آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے کاروباری کولیگز میں, آپ کی کیٹیگری کے لوگوں سے حسد ہوتا ہے, باقی اور کسی سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب چیک کرو سچے دل سے. میری بہنیں, او باپ رے باپ, اسلامی بہنوں میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. اب سچے دل سے چیک کر لو کہ یار کون ہے کہ جس کی جب بھی ترقی ہوتی ہے نا مجھے درد ہوتا ہے, مجھے پرابلم ہوتی ہے. اچھا, جب بھی کوئی اس کی تعریف کرتا ہے نا ہم کہتے ہیں یار موضوع چینج کرو, کوئی اور بات کرو. یعنی ہمیں اس کی تعریف بھی اچھی نہیں لگ رہی. یا کوئی ایسا ہے کہ جب اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے تب مجھے مزہ آتا ہے. ہاں ہن گل بنی نا, برباد ہو گیا, اس کا بچہ خراب, معاذ اللہ. کتنا برا دل ہے کہ کسی کی بربادی پر تم خوش ہو رہے ہو. تو سچا چیک کر لو, سچا ڈائگنوس. ہاں یار حسد ہو گیا ہے اور فلاں سے ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اب علاج سن لو. سب سے پہلا علاج تو دعا ہی ہے کہ اے اللہ میرے دل کو حسد سے پاک کر دے, تکبر سے پاک کر دے, بدگمانی سے پاک کر دے. یہ تو ہر چیز کا علاج ہے نا. دعا سے, اللہ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ پہلا علاج تو دعا ہے. دوسرا علاج تھوڑا اینٹی بائیوٹک ہے تھوڑا سا پینفل مگر بڑا کمال کا علاج ہے. وہ علاج یہ ہے کہ آپ کو کسی کی چہرے سے حسد ہو گیا, بہت خوبصورت ہے, آپ کو لگتا ہے کیوں اتنا خوبصورت ہے یار, آپ اللہ سے دعا کریں اللہ اس کے حسن میں اور برکت ڈال دے. آپ کو کسی کے مال سے حسد ہو گیا کہ یار یہ اتنا پیسے والا کیسے ہو گیا, میرے ساتھ کاروبار شروع کیا اتنا آگے بڑھ گیا, آپ کو پتہ چل گیا حسد ہو گیا نا, یا اللہ اس کے کاروبار میں اور برکت ڈال دے. کسی کی شہرت سے حسد ہو گیا ہے, یار میرے محلے میں رہتا تھا جانتا کوئی نہیں تھا, آج پوری دنیا میں پاپولر. آپ اللہ سے کہو یا اللہ اس کو اور مشہور کر دے, اس کی عزت میں اضافہ کر دے. اب پتہ ہے آپ کیا کہو گے, مولوی صاحب بندہ ہی اچھا نہیں لگ رہا, اس کے لیے کیسے دعا کروں, دعا تو نکل ہی نہیں رہی. اگر واقعی کسی کے لیے دعا نہ نکلے نا تو سمجھ لینا واقعی حسد ہے. جبھی تو مسلمان کے لیے دعا ہی نہیں نکل رہی. یہی تو پرابلم ہے, اندر وائرس ہے. اور میں آپ کو اینٹی وائرس دے رہا ہوں. شروع میں تکلیف ہوگی آپ کو, جس کے لیے دعا کرنے میں تکلیف ہونا 100% سمجھ لو حسد ہو گیا ہے. اب دعا کنٹینیو کرنا, ایک وقت آئے گا حسد اتر جائے گا اور کوئی آ کر بتائے گا نا یار وہ اور مشہور ہو گیا ہے, آپ کہیں گے مشہور تو ہونا تھا, میں بھی دعا کرتا ہوں اس کے لیے, کلین ہو جائے گا. کیونکہ حسد مجھے کرنا ہے, اس کو نہیں. اور تیسرا علاج بھی بتا دیتا ہوں.
جس سے حسد ہو گیا نا اس کو کوئی اچھا سا تحفہ دیں. ہاں گفٹ اچھا سا دے, کیونکہ حدیث پاک میں ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی. مگر یہ نہیں کرنا کہ جا کے بتا دینا وہ بیان سنا تھا, مجھے آپ سے حسد ہو گیا تھا اس لیے تحفہ لے کر آیا ہوں, تو اور معاملہ خراب ہو جائے گا بھائی. اتنی ابل کے دو ایک کام کرنا, آج جتنے اجتماع میں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں آئیں 10-15 دن تک ایک دوسرے کو کوئی تحفہ مت دینا, ورنہ وہ سمجھ جائے گا کہ بھائی بیان ہوا تھا تو بعد میں کبھی کر لینا. لیکن میں آپ کو حل بتا رہا ہوں کہ چونکہ پرابلم اگر میرے دل میں ہے نا تو علاج مجھے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا تو فری ہو جاؤ. یقین کریں ایک بڑا پیارا جملہ ہے, یاد کر لے تو مزہ آ جائے گا. بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے اور حسن ظن میں کوئی شر نہیں ہے. بس یہ یاد کر لو, نیگیٹو سوچنے میں کوئی خیر نہیں ہے, پرابلم ہی پرابلم ہے. پازیٹو سوچنے میں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے. تب آپ کی مرضی ہے کون سی چیز کو پک کرنا ہے. تو قرآن کے پہلے 3 حکم اور اب آخری 3 حکم میں کیا تھا؟ نمبر 1 بدگمانی نہیں کرنی, گمان زیادہ نہیں کرنی. دوسرا ولا تجسسو, ہائے ہائے یہ تو ایک لفظ بھی اللہ نے جو فرمایا نا, کیا فرمایا؟ اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو. یہ جو جاسوسی ہے نا, اٹھتا کب ہے, سوتا کب ہے, یہ روز جاتا کہاں پر ہے. لوگوں نے امام صاحب پر بھی دوربین لگائی ہوتی ہے, امام صاحب کدھر جا رہے تھے, امام صاحب کھا کدھر رہے تھے. یار تجسسو, یار یہ ہر مہینے کدھر جاتا ہے, یہ اس علاقے میں کیوں تھا, اس نے یہ والے کپڑے کیوں پہنے تھے. کمال ہے. یعنی کچھ لوگوں سے یقین کرو ڈر لگتا ہے نا, کبھی کسی سے بندہ جلدی میں وہ مسکرا کر نہ ملے نا, یار یہ مسکرا کر نہیں ملا نا, یہ میرے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے. اچھا کسی دن ہم اس سے زیادہ مسکرا کے مل رہے ہیں, یہ اتنا مسکرا رہا تو لگتا ہے کوئی مطلب ہے میرے ساتھ. اب بندہ کرے اس سے بات کرے کیسے, مسکرانا بھی گڑبڑ, نہ مسکرانا, یعنی آلویز اس کے بعد کوئی نہ کوئی بدگمانی ہے. اتنا مشکل تو نہ بن جاؤ یار, لوگوں کو جینے دو, اسپیس دیں. ہر بندے کی اپنی لائف ہے, کہاں جا رہا ہے, کہاں آ رہا ہے, فیملی کے معاملات کیا ہیں, بچے کتنے ہیں, بچے کیا کر رہے ہیں. اگر بچے کسی کے مثال دیتا ہوں, کوئی نیک آدمی اس کے بچے نیک نہیں ہیں, تو کیا اس بنا پر آپ اس نیک آدمی کے کرٹیسائز کریں گے؟ بات کدھر تک جائے گی, پھر تو انبیاء تک جائے گی بات. تو بھائی ایک انسان کوشش کر سکتا ہے اپنی اولاد کو سدھارنے کی, اگر وہ اولاد راہ راست پر نہیں آئی تو باپ پہلے ہی دکھی ہے اور آپ اس کو اور دکھ دیں گے. تجسس نہ کریں, فیملی لائف میں انٹرفیئر نہ کریں, لوگوں کو اسپیس دیں. اور قرآن کہہ رہا ہے ولا تجسسوا, لو اپنی فکر کرو نا یار, میرے اپنے اتنے سارے پرابلمز ہیں, اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے, دوسروں کے پرابلم دیکھنے ہیں. وہ کہتے ہیں نا اپنی آنکھ کا شیطیر نظر نہیں آتا اور دوسرے کی آنکھ کا تکا بھی نظر آ جاتا ہے. اپنا پرابلم ٹھیک کرے نا. اور پھر آگے قرآن نے کیا کہا, آخری بات, چھٹی بات. یہ 6 پوائنٹس میں نے آج آپ کے بیان میں بہت شارٹلی ڈسکس کیے, ورنہ ہر پوائنٹ پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اللہ اکبر. یعنی غیبت کرنا اتنا خطرناک کام ہے, ایسا حرام ہے کہ یہ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ رکھا, اللہ پاک قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ رکھے گا. پتا جیسے چل بھی گیا نا آپ کو, کسی کا کوئی پرابلم, پڑوسی کا, رشتہ دار کا, دوست کا, اس کی فیملی کا, میرا آپ کا کام یہ چھپائیں, کیونکہ آج میں اس کے عیب چھپاؤں, کل میرے رب عیب چھپائے گا. مگر آج تو حال یہ ہے جو کرنا ہے سوشل میڈیا پہ آ کے کرنا ہے, ڈائریکٹ اس سے بات بھی نہیں کرنی ہے. میں آج فلاں کو سمجھانے کے لیے یوٹیوب پر آیا ہوں. بھائی یوٹیوب پہ تو لاکھوں لوگ سنیں گے, سب کے سامنے ایک مسلمان کا عیب کھول رہے ہو, اور بعض اوقات تو وہ عیب ہوتا بھی نہیں ہے. اب لاکھوں ہزاروں لوگوں نے سنا, یہ سب کا گناہ کس کو ملے گا؟ اور غور کر لے, جو کسی کے عیب کھولتا ہے اس کے عیب کھول دیے جائیں گے. اگر آپ چھپاتے چاہتے نا میرے اور آپ کے عیب چھپے رہیں, ہم لوگوں کے عیب چھپائیں, لوگوں کا کسی کو نہ بتائیں. اور یہ غیبت تو ایسی لذت ہے, روایتوں میں غیبت میں شراب سے زیادہ لذت ہے, پتہ بھی نہیں چلتا اور بندہ غیبت کر لیتا. واٹ از دا ڈیفینیشن آف غیبت؟ کہ کسی کی کوئی برائی اس کے پیٹھ پیچھے اس کا عیب بیان کرنے کے لیے بیان کی جائے, اور وہ بات سچی ہو. اچھا کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, میں تو سچ کہہ رہا ہوں بھائی, غیبت تھوڑی کر رہا ہوں. آج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ غیبت سچ ہی ہوتی ہے. اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو بہتان ہے. یعنی جو حرام جہنم میں لے جانے والا کام غیبت ہے نا, وہ سچ ہوتی ہے, سچا عیب بیان کر رہے ہیں. یعنی مثال کے طور پر کسی کا رنگ کالا ہے اور آپ اس کے پیچھے کہہ رہے ہیں یار اس کا رنگ بڑا کالا ہے, یہ غیبت ہے. حالانکہ آپ کہیں گے ہے یار, میں تو منہ پہ کہہ دوں گا. اب منہ پہ کہیں گے تو ایک اور گناہ ہوگا, دل آزاری ہو جائے گی. عیب پیٹھ پیچھے بیان نہیں کر سکتے. گاڑی کا عیب بیان کر, اس کی گاڑی پٹیچر ہے, اس کے گھر میں گئے, گھر بیکار, کھانا بالکل ٹھیک نہیں تھا. اچھا کوئی دوست بیٹھا ہے, تھوڑی دیر چائے وائے پی, وہ کھڑا ہو کر گیا, ارے یار سر میں درد کر دیا تھا, بور کر رہا تھا. وائے؟
آپ نے غیبت کر لی، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام. پازیٹو بات کریں، لوگوں کے پیچھے برائیاں نہ کریں، اور اس کی عادت بنانی پڑے گی. اتنی عام ہو گئی ہے کہ اگر میں مثالیں دینا شروع کروں نا تو اتنی ایگزامپلز ہیں کہ کوئی لگے گا ہم تو بچ ہی نہیں رہے. عورتیں تو بالکل نہیں بچ رہی. یعنی میں اس کا آسان طریقہ بتاتا ہوں. اگر آپ کو واقعی غیبت سے بچنا ہے نا، زندگی کا ایک اصول بنا لیں. ہم دو بندے بیٹھے بات کر رہے، کوشش کریں ہم کسی تیسرے کی بات ہی نہ کریں تو غیبت ہی نہیں ہوگی. میں آپ کی بات کروں، آپ میری بات کریں، اور جیسے ہی کسی تیسرے کی بات کرنی ہے نا، فوراً اللہ کرے میرے دماغ میں الارم بج جائے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے پازیٹو ہونے جا رہی ہے نیگیٹو. جیسے ہی پتا چلے نیگیٹو، بھائی رک جاؤ بھائی، مجھے غیبت کرنی بھی نہیں، غیبت سننی بھی نہیں ہے. یہ پریکٹس کرنی پڑے گی، پھر ہم اس سے نکل آئیں گے. ورنہ غیبت نے گھر برباد کر دی ہے. غیبت نے سمجھے ہماری روحانیت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے مختصراً دو اللہ کا تبارک و تعالیٰ کے پیغام براہ راست قرآن سے آؤٹ آف دوز 89 آیات آپ کے سامنے بڑھائیں، جن میں سے 6 ہمیں وہ برے کام پتا چلے کہ اگر میں اور آپ اپنی زندگی سے اسے نکال دینا، ہم ریلیکس ہو جائیں گے، محبتیں بڑھ جائیں گی، پیار بڑھ جائے گا، امن و سکون آ جائے گا، اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا. اور وہ 6 کام کون سے، میں ریپیٹ کرتا ہوں، میرے ساتھ مل کر دہرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سب مل کر دہرا لیں، تاکہ میں چاہتا ہوں اللہ کرے کوئی نوٹ کر کے بھی جائے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے. یہ 6 پوائنٹس اگر آپ لے جائیں اور پھر اس کو اپنی لائف سے نکالیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. پہلا پوائنٹ ہے، ایک دوسرے پر ہنسنا نہیں ہے، ایک دوسرے کو مذاق نہیں اڑانا ہے. دوسرا، تانا نہ دیں، ٹونٹ نہ کریں، کسی کی کمزوری کو، اس کی بیچارے کی مجبوری کو، اس کو ذلیل نہ کریں. تیسرا، کسی کا برا نام نہ رکھیں، بیڈ نیم نہ رکھیں. اچھا کوئی کہتا ہے، میرا دوست کہتا ہے موٹو پتلو لمبو ہنستا ہے، وہ ہنستا نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے ہنستا ہے، اکیلے میں جا کے روتا ہے اللہ کی بارگاہ. یا اللہ موٹا نہ بناتا تو دوست نام تو نہ بگاڑتے. کیوں دل دکھاتے ہو یار برا نام رکھ کے، اچھے نام نہیں لے سکتے؟ یہ 3 باتیں ہو گئی. نمبر 4 اللہ نے فرمایا، چوتھا پوائنٹ وہ کیا ہے کہ بہت زیادہ گمان، بد گمانی نہیں کرنی، نیگیٹو اپروچ نہیں کرنی. نمبر 5 تجسس، جاسوسی، ٹو میں لگے رہنا، بالکل نہیں کرنا. اور نمبر 6 ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی. بہت دوریاں ہو گئی، بہت بدگمانیاں ہو گئی. مسلمانوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر شیطان نے اتنے دل میں خلش ڈال دی کہ آج بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا. اچھا پھر ایک اور پرابلم پتہ کیا ہے کہ کچھ لوگ لگائی بجھائی کرنے والے ہوتے ہیں. بھائی وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، اچھا یہ کہہ رہا تھا، اب میں بھی نہیں چھوڑوں گا. اللہ کے بندوں، وہ چغل خور ہے. جو آپ کے سامنے کسی کی برائی لایا ہے، کل آپ کی برائی اس کے ساتھ لے جائے گا. کیوں ہم مان رہے ہیں کسی کی بات؟ پازیٹو ہو جائیں. مجھے بتایا گیا کہ ہمارے بعض لوگوں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوریاں ہو گئی ہیں، دین کا کام کرنا چھوڑ دیا، آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چھوڑ دیا. یہ نہ کریں. بہت تھوڑی زندگی ہے، ہم انسان ہیں، ہو گئی غلطی، آئے پھر سے مل کر ایک نئے جذبے کے ساتھ ہم دین کا بڑا کام کریں. دعوت اسلامی بہت کچھ کرنا چاہتی ہے آپ کے ملک میں، پوری دنیا میں دعوت اسلامی کتنا بڑا کام کر رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کینیڈا میں یہ سارے شعبہ جات شروع ہوں. 19,000 سے زیادہ مدارس اور جامعات دعوت اسلامی کے پوری دنیا میں ہیں. مور دین 500,000 اسٹوڈنٹ حفظ قرآن کر رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے آل اراؤنڈ دا ورلڈ اپروکسیمیٹلی 7,000 مسجدیں بنا دی ہیں. ہمارے ساتھ رکن شورا، ایک اور رکن شورا موجود ہیں یو کے جو نگران ہیں، حاجی خالد صاحب. یو کے میں اگر میں بات کروں، باقی دنیا کو چھوڑیں، آپ کہتے ہیں کینیڈا ویسٹرن ورلڈ ہے، یو کے بھی تو آپ جیسا ہی ہے. یو کے میں دعوت اسلامی کے 100 سے زیادہ مراکز بن چکے ہیں. الحمدللہ 8,000 کے قریب بچے، 8,000 کے قریب اسٹوڈنٹس جو ہیں الحمدللہ یو کے مدرسوں میں پڑھتے ہیں. 19 اسلامک اسکول دعوت اسلامی نے یو کے میں بنا دیے الحمدللہ. آلموسٹ مور دین 20 جامعۃ المدینہ اور 250 اسلامک اسکالرز، اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو وہیں کے بورن اینڈ بریڈ انگلش اسپیکنگ ہیں، الحمدللہ یو کے میں درس نظامی کر کے فارغ ہو چکے ہیں. یہ کام دعوت اسلامی یو کے میں کر رہی ہے، تو یہ کینیڈا میں بھی ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے، لیکن اور کرنا ہے نا. آج آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، بی اے پارٹ آف دعوت اسلامی. ابھی تو ماشاءاللہ یہ والے فیضان مدینہ کو بھی ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے، بتائیں گے ہمارے نگران آ کر انشاءاللہ. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آج اجتماع میں آئے ہیں، اب کوشش کریں کہ دعوت اسلامی کے ہر ویک اجتماع میں آئیں. ہر جمعرات یا کب ہوتا ہے اجتماع؟ سیٹرڈے کو. کیا کون سا ٹائمنگ ہے؟ 7 PM 7 to 9 2 PM 2 گھنٹے کا اجتماع ہوتا ہے سیٹرڈے. ہر سیٹرڈے آئیں. دیکھیں نا آج بھی کچھ سیکھ کر گئے نا. ہر سیٹرڈے آئیں گے، بیان بھی سنیں گے، ذکر بھی، دعا بھی، تو برکتیں خود بھی آئیں، بچوں کو بھی لے کر آئیں.
تو انشاءاللہ اس سے سب ہم سیکھیں گے. پھر قافلوں میں سفر کریں, مدرسۃ المدینہ بالغان. اب میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ میں سے کن کن کو تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہے. آج میں نے قرآن پر بات کی ہے نا, ہمیں کیا تلاوت صحیح آتی ہے؟ دعوت اسلامی والے فری آف چارج آپ کو قرآن پڑھاتے ہیں, تھوڑی دیر دیں, انشاءاللہ آپ کا مخارج ٹھیک ہو جائیں گے, آپ کی تلاوت ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا, میں نے بیان کے شروع میں کہا تھا کہ 89 آیتیں کہاں ڈھونڈوں. سبحان اللہ, دعوت اسلامی والے کمال کرتے ہیں. ایک پوری بک بنا دی گئی, اللہ قبلہ مفتی قاسم صاحب کو سلامت رکھے. بک کا نام ہے اے ایمان والو. تمام 89 آیات, اس کا ترجمہ, ٹرانسلیشن اور اس کی تفسیر وہ ایک ہی بک میں کر دی ہے. اور ہر آیت کے 4 صفحے ہیں. یو اونلی نیڈ 10 منٹس فار ون آیات. روز کی 2 پڑھیں, 2-2.5 مہینے میں آپ کہہ سکیں گے کہ اللہ کے سارے پیغام میں نے ریسیو کر لیے, قرآن کے پیغام ریسیو کر لیے. تو آؤ نا میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اچھا, پھر اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی آ چکا ہے. دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کریں, مکتبۃ المدینہ سے, یہ بک حاصل کریں. ہر گھر میں ہونی چاہیے, تاکہ اے ایمان والو, او یو بلیورز کہہ کر رب نے جو ہم سے بات کی ہے, ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں, رب کریم ہم سب کی یہاں حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے, اور جن 6 برائیوں کا ذکر ہم نے سنا, اللہ ان تمام برائیوں سے ہم سب کے دلوں کو پاک کر دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری طرف سے لوگوں کو پہنچا دو, اگرچہ ایک آیت ہی ہو. مزید روحانی بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیں. شکریہ.